بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اپنے آخری ایپیسوڈ میں آخری کلاس میں دیکھا تھا کہ دوسری وحی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب دوسری وحی ہوئی تھی تو اس میں کیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مشن کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پر امید ہو گئے تھے اور کیا کھڑے ہو کے کیا دعوت کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس میں کون سی سورہ مدثر کی آیات تھیں؟ کتنی آیات تھیں؟ 5 آیات تھیں۔ کتنی آیات نازل ہوئی تھی؟ 5 آیات۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ مدثر کی 5 آیات لے کر آئے تھے دوسری وحی کے اندر، اور ان 5 آیات میں کیا تھا؟ کیا اٹھیے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو خبردار کیجیے، لوگوں کو خبردار کیجیے، لوگوں کو اب تبلیغ کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا جو مرحلہ ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ اپنے گھر سے۔ اور خواتین میں اسلام قبول کرنے والی پہلے کون خاتون تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون تھے؟ پہلے سے دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون تھے؟ تاجر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے بھی کیا تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلے تھے کہ وہ مشن پھر آگے پھیلا، پھر آگے کیا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب ہوتا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پریچنگ کر رہے ہیں، خفیہ طریقے سے اب کیا ہو رہی ہے؟ دین کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ابھی کھلم کھلا تبلیغ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان ابھی تک نہیں کیا، اوپنلی آ کے اپنے نبوت کا اعلان کیا ہوا؟ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اب کافی لوگ اب کیا ہو رہے ہیں؟ دین میں داخل ہو رہے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کیا ہو رہی ہیں؟ دین میں داخل ہو رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دین میں آتے کے ساتھ ہی، اسلام کو قبول کرتے کے ساتھ ہی تبلیغ کے کام میں شروع ہو گئے، انہوں نے بھی لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی اس دین کی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کنہیں لاتے ہیں؟ کنہیں مطلب جب دعوت دیتے ہیں تو کون ان کی دعوت قبول کرتا ہے ان کے ذریعے سے؟ ہاں، اس میں سے ایک نام آتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے ذریعے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف۔ اور اسی دوران کتنے لوگ، کئی لوگ، بڑی شخصیات جیسے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، یہ شخصیات کب اسلام قبول کرتی ہیں؟ اسی دوران جب خفیہ دعوت چلتی ہے، اسی دوران۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا آتی ہیں؟ وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وحی لے کے نازل ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھتے ہیں، کیا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ آیت کیا کرتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، کیا؟ آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر سنا دیجیے، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر سنا دیجیے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے۔ آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر سنا دیجیے، اور مشرکین سے کیا؟ منہ پھیر لیجیے۔ اب کیا کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اب وہ جو تبلیغ ہے، وہ جو سلسلہ جو اب خفیہ تبلیغ ہو رہی تھی، اب اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آیا ہے کہ اب آپ اس کو اوپن پریچنگ شروع کر دیجیے، آپ لوگوں کو کھل کے سنائیے، آپ لوگوں کو کھل کے سنائیے، اپنے نبوت کا اعلان کر دیجیے۔ اب جو پہلے جو خفیہ پریچنگ ہو رہی تھی، پہلے گھر سے تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس طریقے سے ہو رہا تھا، اب کیا اوپنلی نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مین اس پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، لیکن تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن اب اللہ کا حکم آیا ہے کہ اب آپ کھل کے سنا دیجئے لوگوں کو یہ پیغام۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی وجہ عمل کرتے ہیں، کیا؟ کہاں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا، اس دوران نا عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی، ایک چوٹی کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان میں یہ بھی کلچر تھا کہ وہ نا کپڑے بھی، ذرا بہت سیریس اناؤنسمنٹ ہے تو کیا کپڑے بھی وہ لوگ اپنے اتار لیا کرتے تھے، کپڑے اتار کے پھر تاکہ اور ہائی لائٹ ہوتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی عرب میں، اسی طریقے سے ہوتی تھی، کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہے وہاں پہ جا کے کرتے تھے چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے۔ وہ چوٹی کیا تھی؟ صفا۔ آپ نے سنا ہوگا صفا مروہ، تو صفا کے پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟
لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ہائی لائٹ کپڑے بھی اتارتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کیا؟ بلایا. وہاں پہ بڑے بڑے سرداران کا نام لے کے ان کو بلایا اور اعلان کیا، اپنی طرف متوجہ کیا سب کو. اور جب وہ سرداران، جب بڑے بڑے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہیں تو فوراً بھاگے چلے آتے ہیں، اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، جس بھی چیز میں مصروف ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آواز کس کی ہے؟ کون؟ امین اور صادق. کون امین اور صادق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ امین اور صادق کے نام سے پہلے بھی مشہور تھے. اور مکہ دیکھیں بہت چھوٹا سا ایریا تھا، کوئی بہت بڑا ایریا نہیں ہے مکہ. تو اگر ایک چوٹی کے اوپر تیز آواز لے کے اگر مخاطب کیا جائے تو لوگوں کو آرام سے آڈیبل ہے، آرام سے آڈیبل ہے، ایزیلی آڈیبل ہے، لوگ آرام سے متوجہ ہو سکتے تھے. اور اناؤنسمنٹ کا میں نے آپ کو کیا ذریعہ بتایا؟ وہ پہاڑی تھی، وہ چوٹی تھی، صفا. نام کیا تھا اس کا؟ صفا. صفا کے اوپر کھڑے ہو کے جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی، سب کو متوجہ کیا گیا، تو سب بھاگے آئے، سب اپنے کام چھوڑ کے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے. اب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے ہیں ان سے. اس کا کانٹیکس اس طریقے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ اٹیک کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ لوگ مانیں گے؟ کیا سوال پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پہاڑی کے پیچھے، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ لشکر آپ پہ حملہ کرنے ہی والا ہے، تو کیا آپ میری بات پہ یقین کریں گے؟ آپ مان لیں گے؟ تو سب جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں ضرور مانیں گے. اور کیوں نہ مانیں؟ آپ صادق اور امین ہیں. آپ نے آج سے پہلے کوئی بات جھوٹ، نہ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے آپ کو نہ سنا نہ دیکھا جھوٹ بولتے ہوئے. تو ہم تو آپ کی بات پہ مان لیے. کیوں؟ آپ کے پاس تو وہ امانتیں رکھواتے تھے. کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ مشہور تھے کس بات سے؟ اپنی امانت کے اندر خیانت نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے سچے ہونے کی وجہ سے، اپنے امین ہونے کی وجہ سے، اپنے صادق ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے عرب کے اندر مشہور تھے، مکہ کے اندر مشہور تھی ان کی شخصیت. اور لوگ کس طرح سے اعتراف کرتے ہیں کہ جی ہم، آپ کہیں گے ہم مان لیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ پیش کرتے ہیں. اس خطبے کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، اس عذاب سے خبردار کرتے ہیں اور جنت کی ضمانت دیتے ہیں. جنت کی ضمانت کس اس میں؟ اگر تو وہ ایک اللہ کو مان لیں، اور یہ جو لوگوں کو، بتوں کو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اگر اس سے بعد آ جائیں تو ان کو کیا ضمانت ہے؟ کس چیز کی؟ جنت کی. جنت کی ضمانت دیتے ہیں، جنت میں گھر کی ضمانت دیتے ہیں اگر تو وہ بعد آ جائیں بت پرستی سے، اور یہ بات مان لیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کو جب اعلان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خطبہ سامنے رکھتے ہیں لوگوں کے، وہاں پہ دو طریقے کے لوگ بہت سخت مخالفت میں آتے ہیں. وہ دو طریقے کے لوگ کون تھے؟ وہ دو طبقے تھے، دو کیٹیگریز تھی لوگوں کی. تو کون سی کیٹیگریز تھیں؟ وہ دو منافقت کا وہاں پہ تو کیا؟ کافر تو سارے ہی تھے، کافروں کو تو دین کی دعوت دی جا رہی ہے نا، اور بت پرست تو سارے ہی تھے. لیکن ان بت پرستوں میں، ان کافروں کے اندر کون سے دو کیٹیگری کے لوگ تھے جو کہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے مخالفت کر رہے تھے دین کی؟ ایک تو بزرگ لوگ جو ایج میں بڑے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو وہ ایج میں بڑے ہیں، اور دوسرے بڑے بڑے سرداران. جو ایج میں بڑے لوگ ہیں مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے باپ دادا کا دین ہے، ان کی پوری عمر گزر گئی دین پہ چلتے ہوئے، اور ایک کوئی آگے کہے کہ ان کا باپ دادا کا دین غلط ہے اور یہ حق دین ہے، تو وہ اس کی مخالفت میں وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے اس بات کو کہ انہوں نے جس دین پہ پوری زندگی گزار دی وہ غلط ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین رکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے پوری زندگی کیا کری؟ اپنی ضائع کر دی. اس بات پہ وہ جو بڑے عمر کے لوگ تھے وہ زیادہ مخالفت میں آگے تھے، اور سرداران کی مخالفت میں آگے تھے. کیونکہ اسلام غلام کو اور عام انسان کو برابر میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. یہ سلیوری کا کانسیپٹ تھا نا پہلے، جو غلاموں کا کانسیپٹ تھا، غلام کو حقیر سمجھا جاتا تھا، غلاموں کو ان پہ تشدد ہوتا تھا. ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے واقعہ نہیں سنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، کس طریقے سے تشدد ہو رہا تھا، ریت پہ لٹھا دیا جاتا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹھا دیا جاتا تھا.
کس طریقے ان کے جسم کے اوپر کس طریقے کے نشانات تھے، ان کی کمر کس طریقے کی تھی، ان کی کمر اس تشدد سے. تو غلام کو یہاں سے نظر آتا کچھ نہیں سمجھا. اسلام نے غلام کو بہت حقوق دیے. اسلام میں صرف ایک غلامی ہے، اللہ کی غلامی. ہم سب غلام ہیں کس کے؟ اللہ کے. اور ہم اللہ کے سوا کسی کے غلام نہیں ہیں. ہم سجدہ کرتے ہیں، ہر نماز میں سجدہ کرتے ہیں، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو. ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. کسی کے یہ حق صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا یہ حق نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کا یہ حق نہیں ہے. اور کیا؟ اور اگر حق ہوتا تو وائف اپنے شوہر کو کرتی. آتا ہے کچھ روایات کے اندر کیا، اگر کسی کو سجدے کا حق ہوتا تو وائف اپنے شوہر کو کرتی. لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اور وہاں جو عرب کے اندر غلامی کا کانسیپٹ تھا، غلاموں کو بالکل حقیر، ان کو جانور سمجھا جاتا تھا. غلاموں کو کیا ہیومن رائٹس نہیں تھے. جب ہیومن رائٹس اصل کس نے دیے ہیں؟ اسلام نے دیے ہیں. انسانوں کو انسانوں کے حقوق کا تعارف کس نے کرایا؟ اسلام نے کرایا. وومن امپاورمنٹ کا تعارف کس نے کرایا؟ اسلام نے کرایا. اسلام نے بتایا کہ عورت کا کیا مقام ہے. جو عرب کے اندر عورت کو دفنا دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، اس کو کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی. مسلمانوں نے بتایا، اسلام نے بتایا کہ عورت کا یہ مقام ہے تمہارے گھر میں. اسلام نے بتایا کہ عورت کا یہ مقام ہے آپ کے گھروں کے اندر. اسلام نے بتایا کہ یہ غلام جانور نہیں ہے، غلاموں کے بھی حقوق ہیں. اور اسلام پڑوسیوں کے حقوق پہ کتنا زور دیتا ہے. کیا آتا ہے کہ صحابہ کرام پریشان تھے کہ ان کا جائیداد میں بھی حصہ نہ دے دیا، اتنا زیادہ ان کے کہ جائیداد میں بھی کہیں حصہ نہ ہو جائے غلاموں اپنا پڑوسیوں کا. تو پڑوسیوں کے بھی اتنے حقوق ہیں اسلام کے اندر. تو سرداران جو تھے وہ کیوں مخالفت میں شدید ہو گئے تھے؟ کیونکہ ان کو ڈر آ گیا تھا. کیونکہ سردار ہے نا، غلاموں کے اوپر تو وہ بادشاہت کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں. تو غلام کو بھی اگر یہ سٹیٹس دے دیا جائے، غلام اور سردار کو برابر، غلام اور ایک عام انسان کو اگر برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے تو ان کی انسیکیورٹیز نہیں آ جائیں گی آگے. تو ایسا ہی ہوا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے قسمیں کھا لی کہ ہم اسلام کی مخالفت میں شدید ہو جائیں گے. کیا قسم کھا لی انہوں نے؟ کہ وہ روکیں گے اسلام کو، وہ اسلام کو آنے سے، غالب آنے سے روکیں گے. انہوں نے وہاں پہ یہ چیز قسم کھا لی انہوں نے. وہ اتنا شدید، اور شدید کیوں ہو گئے تھے؟ دو طرح کے لوگ ہوئے تھے. کون کون سے ہوئے تھے؟ ایک بزرگ تھے اور دوسرے کون تھے؟ اور بزرگ کیوں شدید ہو گئے تھے؟ کیونکہ ان کی ایج میں، ہاں وہ. اور سرداران کیوں؟ غلاموں کو، غلام اور ایک عام انسان کو برابر لا کے کھڑا کر دیا. تو اور اس کے بعد کیا پھر؟ لیکن بیچ میں ایک شخص بولتا ہے، جو کہ ان سب سے پہلے ایک شخص بولتا ہے، اور وہ شخص ہر اس جگہ پہ بولا ہے جہاں پہ کوئی خیر کا کام، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعوت قبول اور کر رہا ہوتا تھا، وہ بندہ بول دیتا تھا. وہ بندہ بول دیا کرتا تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعوت قبول کر رہا. کون تھا وہ شخص؟ ابو لہب. ابو لہب وہاں بھی بولا، اور اس بولنے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شدید غصہ آیا تھا. اس کے اوپر پھر آیت بھی نازل ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ توڑ دیے گئے، ابو لہب کے ہاتھ توڑ دیے گئے. اللہ تعالیٰ کو اتنا شدید غصہ آیا کہ اس کے بارے میں کیا آیت نازل کری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں. ابو لہب وہاں پہ کیا بولا کہ اس لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا، یہ خبر سنانے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، روشنی کا راستہ ان کو بتا رہے ہیں. اور ابو لہب کیا کہتا ہے؟ تم نے ہمیں اس لیے بلایا یہاں پہ، ہمارا تو تم نے وقت ضائع کر دیا، اس لیے بلایا. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مشرکین، منافقین تو پھر بعد میں اٹھتے ہیں. ہم اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. فی الحال کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل سخت ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور تبلیغ کا سلسلہ پھر اور بڑے پیمانے پہ آتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اپنی اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں کس طریقے سے قریش، اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑا ہوا، اور صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں دی دین کے لیے. جو دین ہمیں ایسی مل گیا تو صحابہ کرام نے ان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ حافظ.